اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے ہے ایجوکیشن کلاس 12 جس کو علم والتعلیم کہتے ہیں، اور اس کا آج ہم نے پڑھنا ہے کہ درس نظامی کی خصوصیات۔ درس نظامی کا آغاز آج سے قریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، یعنی جب اورنگزیب تھے تو بادشاہ تب ہوا، لیکن آج بھی یہ نظام ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیات کی بنا پر رہ جائے، یعنی آج بھی یہ ہمارے مدرسوں میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے رائج ہے، ٹھیک ہے۔ درس نظامی کے نصاب کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم تھی، یعنی اس نصاب کی کیا خصوصیات ہیں؟ فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن پر توجہ کم تھی۔ نمبر 2 پہ نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ صرف و نحو کی کئی کتابیں اس میں شامل نہیں تھیں۔ نمبر 4 شعری شامل تھیں۔ اس کے بعد درس نظامی کے نصاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، بندے کا مطالعے کا طریقہ اچھا ہو جاتا ہے۔ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر اور سوچ بچار پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ درس نظامی کے نصاب کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس دور میں نصاب کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات زیادہ اختیار کیے گئے۔ منقولات قول ہوتے ہیں صحابہ کے یا رسول پاک کے یا جو بڑے عالم ہوتے ہیں شیخ سعدی جیسے، ٹھیک ہے۔ معقول یہ بھی انہی میں آتا ہے۔ یہ نصاب آج کل بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے بنائے گئے نصاب اور آج کل کے درس نصاب میں بہت فرق ہے۔ آج کل بہت سی ایسی کتابیں ہیں نصاب شامل ہیں جو ملا نظام الدین کے عہد میں نہ تھیں۔ اس کے علاوہ متعدد جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں آج کل ختم کر دی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے باوجود درس نظامی کا نصاب جو ہے جمود کا شکار ہے، یعنی رکا ہوا ہے، اور زمانے کے بدلتی ہوئی تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہا، یعنی یہ نظام کافی پرانا ہے اور اس میں انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا، پرانی رسومات پر مبنی ہے۔